کہ کھانے پینے کے کیا آداب ہیں، کس طرح ہمیں کھانا چاہیے۔ اصل میں یہ بات جو ہے یہ معاشرت کے متعلق ہے۔ اب معاشرت کیا چیز ہے، معاشرت کس کو کہتی ہے؟ معاشرت کہتی ہے رہن سہن کو، کہ انسان دنیا میں زندگی کیسے گزارتا ہے، دنیا میں انسان کس طرح رہے گا، کس طرح زندگی گزارے گا، دوسروں کے ساتھ رہنا کس طرح ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے، باہر کس طرح رہنا ہے، انسان نے کھانا پینا کس طریقے سے ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پہ احادیث کو اکٹھا کیا اس باب کے اندر، اس میں سب سے پہلے جو احادیث کو لے کے آئے ہیں وہ کھانے پینے کے آداب کے متعلق ہیں، کہ ہمیں کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کھانا کھانا سکھایا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، یعنی اللہ کا نام لو، اور کھانا اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور کھانا قریب سے کھاؤ، یعنی جو برتن کا تمہارے سامنے اپنے قریب حصہ ہے اس سے کھانا کھاؤ۔ اب اس حدیث کے اندر 3 آداب بیان فرما دیے۔ پہلا یہ کہ اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، دوسرا یہ کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے سامنے سے، برتن کا جو حصہ تمہارے قریب ہے اپنے سامنے سے تم کھانا کھاؤ۔ یہ 3 ادب بیان فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کھانے کے یہ 3 ادب ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، لیکن اگر کوئی شخص کھانا کھانے لگتا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے اسے درمیان میں یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ دے، یعنی میں کھانا شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، شروع میں بھی اللہ کا نام اور آخر میں بھی اللہ کا نام۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ اگر تم بھول بھی جاتے ہو تو درمیان میں یہ جملے ادا کر لو، اس سے تمہارے کھانے میں برکت آ جائے گی۔ ایک مشرک نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا کہ اے سلمان، تمہارے نبی کیسے ہیں کہ جو تمہیں قضاء حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں؟ تو اس نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ اعتراض کیا کہ بھلا قضاء حاجت میں جانے کا طریقہ بتانا، قضاء حاجت کا طریقہ سمجھانا، یہ کسی نبی کے شایان شان ہے کہ ایک نبی ہو، پیغمبر ہو، ایسا جلیل القدر انسان ہے اور وہ بتلا رہا ہے جی قضاء حاجت کیسے کرنی ہے؟ اس نے یہ اعتراض کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ جو تم اعتراض کر رہے ہو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھلایا ہے۔ ہمارے نبی ہم پر اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایک چیز سکھلائی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ جب تم نے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے تو تم نے قبلہ رخ نہیں بیٹھنا، اور جب استنجا کرنا ہے تو تم نے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے والدین اپنی اولاد کو سکھلاتے ہیں، سب کچھ کرنا سکھلاتی ہیں، اور اس کو یہ بھی بتاتی ہیں کہ تم نے قضاء حاجت کس طرح کرنی ہے۔ اگر والدین شرمانے لگ جائیں اور کہیں کہ ہم اولاد کو کس طرح سمجھائیں تو ساری زندگی اولاد ناپاک رہے گی، اسے قضاء حاجت کرنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا، استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آئے گا۔ تو ہمارے نبی تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک ایک ایک مسئلہ ہمیں بتلا دیا، ایک ایک طریقہ ہمیں بتلا دیا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب کھانا کھا رہے ہیں حضور علیہ السلام کے ساتھ تو آپ نے انہیں ڈانٹا نہیں، نہ ہی انہیں کچھ جتلایا ہے، بلکہ ان کو طریقہ بتلا دیا کہ تم نے کھانا کس طریقے سے کھانا ہے۔ اس کے اندر بتلایا کہ پہلے اللہ کا نام لینا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور پھر اپنے قریب سے تم نے کھانا ہے۔
کہ جو حصہ برتن کا تمہارے قریب ہو اس سے تم نے کھانا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور وہ اللہ کا نام لیتا ہے، پھر وہ کھانا کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی، اس گھر میں نہ تو تمہارے قیام کا انتظام ہے اور نہ ہی تمہارے طعام کا انتظام ہے، نہ تم یہاں ٹھہر سکتے ہو، نہ تم یہاں کھانا کھا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے جب گھر میں قدم رکھا تو اللہ کا نام لیا، اور جب اس نے کھانا کھایا تب بھی اللہ کا نام لیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ بھائی ساتھیوں، اس گھر میں قیام کا انتظام تو ہو گیا تمہارا، تم یہاں رات گزار سکتے ہو۔ اور اگر وہ انسان جب کھانا کھاتا ہے اس پہ بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے طعام کا بھی انتظام ہو گیا، اب تم یہاں پہ کھانا بھی کھا سکتے ہو۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ کا نام لینا یہ بڑا ہی باعث برکت ہے۔ کہنے میں تو یہ کچھ نہیں ہے، بسم اللہ کہنے میں، بسم اللہ کیا ہے جی، ایک جملہ ہے، بسم اللہ کہہ دیا، لیکن در حقیقت بسم اللہ اتنا بڑا جملہ ہے، اگر ہم حقیقت میں اس کو سمجھیں کہ اس سے اللہ کے انوار و برکات نازل ہوتی ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کا اس گھر میں داخل ہونا، اس سے کیا ہوگا؟ جب شیطان اس گھر میں داخل ہو جائے گا تو شیطان پھر اپنے کام دکھلائے گا۔ کیا کرے گا؟ اس آدمی کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اس آدمی کے ذہن میں بدگمانی ڈالے گا، اس آدمی کے دل کو برائی کی طرف مائل کرے گا۔ تو یہ شیطان جب گھر میں داخل ہو گیا تو وہ طرح طرح کے وسوسے انسان کے دل میں ڈالے گا، جو اس کو برائی کی طرف لے کر جائیں گے، اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو آپ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے جب گھر میں داخل ہوتے تھے کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں خیر کے ساتھ گھر سے نکلوں اور خیر کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوں، اور اللہ کا نام لیتا ہوں میں کہ میرے لیے اس گھر میں بھلائی ہو۔ اب کیا ہے کہ انسان جب گھر سے نکل رہا ہے اس کو نہیں معلوم کہ پیچھے میرے گھر میں کیا ہوا، میرے گھر میں کیا کچھ ہوا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوگا، جب اس نے اللہ کا نام لیا ہے تو وہ اللہ سے اس چیز کا سوال کر رہا ہے اور اللہ رب العزت سے التجا کر رہا ہے کہ یا اللہ میرا اس گھر میں داخل ہونا باعث برکت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں جب گھر میں داخل ہوں تو مجھے آگے سے کوئی پریشانی کی خبر ملے کہ میں گھر سے نکلا تھا، جب گھر میں داخل ہوا تو میرے پیچھے گھر میں یہ پریشانی ہو گئی، اور جب دوبارہ گھر سے باہر نکلنا ہو تو یا اللہ وہ میرا نکلنا بھی خیر کا نکلنا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے نکلنا پڑ گیا، کسی پریشانی کی وجہ سے نکلنا پڑ گیا، ایسا نہیں۔ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، تو اللہ رب العزت اس انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ جب ہم کھانا بیٹھ کے کھایا کرتے تھے تو ہم میں سے کوئی آدمی بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا کرتا تھا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا لیتے تھے۔ تو اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ جب کھانے میں بڑا بیٹھا ہوا ہو تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑے کا انتظار کرے، جب بڑا کھانا شروع کرے تو پھر چھوٹا شروع کرے۔ یہ آداب سکھلائے گئے ہیں۔ اس حدیث کے اندر یہ ادب بتلا دیا کہ جب بڑا بیٹھا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے بڑا شروع کرے اور اس کے بعد پھر چھوٹا شروع کرے۔ ایسے ہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ہے،
فرماتی ہیں کہ ہم ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں شریک تھے. ابھی ہم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا شروع نہیں کیا تھا. تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی. وہ ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے بھوک سے تل ملا رہی ہے، اسے بڑی بھوک ہے. اور اس نے کیا کیا کہ آتے ہی وہ کھانے پہ لپک پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا اور اس کو کھانے سے روک دیا. ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ہم کیا دیکھتی ہیں کہ ایک دیہاتی بھاگا ہوا آیا. وہ بھی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بھوک سے بڑا بےتاب ہے، پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھایا ہے. اس نے بھی آتے ہی وہ دسترخوان پہ لپکا اور وہاں سے کھانا چاہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی کھانے سے روک دیا. پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، شیطان اپنے اوپر کھانا اس طرح حلال کرنا چاہتا تھا کہ پہلے اس نے لڑکی کو بھیجا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا اور کھانے پہ لپکی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. پھر اس نے دیہاتی کو بھیجا، اس نے بھی اللہ کا نام نہیں لیا، وہ بھی کھانے پہ لپکا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اور اللہ کی قسم اس وقت شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ جب بڑے کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ چھوٹوں کی نگرانی کریں. اگر چھوٹے کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کو ادب سکھلائیں کہ دیکھو پہلے اللہ کا نام لو، اس کے بعد کھانا شروع کرو. اللہ کا نام پہلے لینا ہے. یہ بچوں کی نگہداشت کریں جو آج ہم سے مفقود ہو گئی ہے. ہم اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتی ہیں، ہم اس چیز کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اتنی اہم نہیں سمجھتی ہیں اس چیز کو. حالانکہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہ ادب سکھلائیں کہ دیکھو بیٹا پہلے اللہ کا نام لو، اس کے بعد کھانا کھاؤ. یہ ادب سکھلانا ہماری ذمہ داری ہے. حضرت امیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے صحابی کھانا کھا رہے ہیں. ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، کھانا کھاتا گیا یہاں تک کہ آخری لقمہ رہ گیا. جب آخری لقمہ وہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگا تو اس کو یاد آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جب مسلمان کھانا کھانے لگے تو پہلے اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے. اور میں تو بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، چنانچہ وہ آخری لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا یہ جملہ سنا تو اس کو دیکھ کر مسکرا پڑے اور فرمایا کہ جب یہ آدمی کھانا کھا رہا تھا تو شیطان بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس نے یہ ایک جملہ کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ ایک چھوٹے سا جملہ کہنے سے شیطان نے جتنا کھانا کھایا تھا وہ ساری کہہ کر دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھ کر تبسم فرمایا، آپ مسکرا دیے. تو میرے محترم دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کھانا شروع کریں پہلے اللہ کا نام لیں، اس کے بعد پھر کھانا شروع کریں. یہ بسم اللہ کہنا یہ اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ یہ ہمیں جو کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس اللہ کی عطا ہے کہ اس اللہ نے ہم تک یہ کھانا پہنچا دیا، ورنہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم یہ کھانا جو ہے وہ کھا لیتے یا ہم تک یہ کھانا پہنچ جاتا. یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہماری اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کھانا اس طرح کھاتے. میرے محترم دوستو، ذرا غور تو کرو کہ یہ جو کھانا ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، جس کا لقمہ ہم بنا کے منہ میں ڈالتی ہیں اور ایک سیکنڈ میں حلق سے نیچے اتار لیتی ہیں، یہ کھانا ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کبھی اللہ کی قدرت پہ دھیان دو کہ یہ کھانے کا لقمہ ہم تک کیسے آیا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے، زمیندار ہوں گے کہ جنہوں نے اس زمین پر کتنے عرصے تک ہل چلایا ہے، پھر اس زمین کو ہموار کیا، اس کے اندر پھر
بیج بویا اور اس کو پھر پانی لگایا، اس کے اوپر سورج نے اپنی کرنیں ڈالی، اللہ نے وادیوں کو حکم دیا وہ اس زمین پر آ کر برسے، اس کو پانی ملا، اور پھر اتنی دیر کے بعد زمین سے ایک چھوٹی سی کومپل نمودار ہوئی۔ وہ کومپل اتنی کمزور ہے کہ اگر ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ میں اس کو لے تو وہ بھی اسے مسل دے، لیکن وہ اتنی کمزور کومپل زمین جیسی سخت چیز کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکل آئی ہے۔ پھر وہ چھوٹی سی کومپل بڑی ہوئی، وہ ایک پودا بنا، اس پودوں کے اوپر وہ ایک سٹا لگا، جس سٹے کے اندر اللہ نے وہ دانے بھرے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کو ذرا دیکھیں کہ کس طرح یہ ہو رہا ہے۔ پھر اس سٹے کو، وہ جو پودا تھا اس کو تم نے کاٹا، اس کے اوپر کتنے جانور چلے جنہوں نے بھوسا الگ کیا، اس دانے کو الگ کیا، پھر وہ دانہ بوریوں میں پیک ہوا، پھر وہ بوریاں مارکیٹ میں گئیں، مارکیٹ میں کتنے لوگوں نے اس کو خریدا، پھر اس کو خرید کر وہ اپنے شہر میں لائے، پھر وہاں سے کسی آدمی نے خریدا، وہ خرید کر اس کو چکی پہ لے گیا، چکی والے نے اس کا آٹا بنایا، اور پھر تم اس کو خرید کر گھر لائے، پھر گھر میں سے کسی نے اس آٹے کو گوندھ کر روٹی بنائی اور پھر وہ تمہارے سامنے آئی۔ ذرا غور تو کرو کہ کیا ان سب چیزوں پہ تمہاری قدرت تھی؟ کیا تم ایسا کر سکتے تھے کہ آسمان سے تم بارش برسا دو؟ کیا تم ایسا کر سکتے تھے کہ زمین جیسی سخت چیز سے ایک ہری بھری کومپل نکال دو؟ کیا تم ایسا کر سکتے تھے کہ اس کومپل کو تم پودا بنا دو اور پھر اس میں دانے ڈال دو؟ انسان تیرے اختیار میں ایسا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتی ہیں افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا ہم اس کھیتی کو پیدا کرنے والے ہیں؟ میرے محترم دوستو، وہ آٹا گوندھ کر تمہارے سامنے آیا، تم نے وہ لقمہ بنایا اور 1 سیکنڈ میں حلق سے نیچے اتار لیا، یہ خیال نہیں کیا کہ یہ ہم تک پہنچا کیسے ہے، کس ذات نے یہ ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس کا نام لیں اور جب کھا لیں تو اس کا شکر ادا